الفاظ سخن تیرا کرم دیکھ رہے ہیں، الفاظ سخن تیرا کرم دیکھ رہے ہیں، انداز بیاں بحر رقم دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کی نظر قدس و ارم پر ہے مسلسل، دنیا کی نظر قدس و ارم پر ہے مسلسل، قدسی تیری چوکھٹ پہ ارم دیکھ رہے ہیں، قدسی تیری چوکھٹ پہ ارم دیکھ رہے ہیں۔ اور امی کی عجب شان کہ مصروف تحیر، امی کی عجب شان کہ مصروف تحیر، سب اہل سخن اہل کرم دیکھ رہے ہیں۔ امی کی عجب شان کہ مصروف تحیر، سب اہل سخن اہل قلم دیکھ رہے ہیں۔ اور طیبہ میں مجلی رخ زیبائے محمد، طیبہ میں مجلی رخ زیبائے محمد، یوسف میرے آقا کا حشم دیکھ رہے ہیں، یوسف میرے آقا کا حشم دیکھ رہے ہیں۔ اور مشکات کی آیت سے ملا ہم کو وہ شیشہ، مشکات کی آیت سے ملا ہم کو وہ شیشہ، ایک شیشے میں دو نور بہم دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ صادق اول ہیں تو یہ صادق ثانی، وہ صادق اول ہیں تو یہ صادق ثانی، دونوں کو ہم ایک رخ سے بہم دیکھ رہے، دونوں کو ہم ایک رخ سے بہم دیکھ رہے۔ یا نبی یا نبی یا نبی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی، نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی، ہزاروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین لہ الفدا۔ دیکھیے آپ کے سامنے کربلا ٹی وی کا پروگرام نسیم کربلا آپ کے سامنے ایک بہترین عنوان کے ساتھ، عنوان جشن صادقین ہے، عنوان میلاد نور انور حضرت صادق اول اور حضرت صادق ثانی ہے، پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے آنے سے عالم میں نور خدا پھیلا، وہ نور الہی کی تجلی، وہ جو طیبہ میں نور چمکا آمنہ کی گود میں، اس نور کے میلاد کو ہم منا رہے ہیں۔ اور ان کے جو نائب اور ان کے اولاد اور ان کے نمائندہ برحق امام صادق علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ہیں، ان کی ولادت کا بھی عنوان ہے۔ تو اب ان دونوں عنوانوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کے سامنے اور بہت اچھے مہمان ہم آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتے رہے، اور اس پہ گفتگو ابھی ہوئی تھی، آگے بھی اس پہ گفتگو جاری رہے گی۔ چلیے چلتے ہیں، سلام کرتے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ میں سلام کرنے کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کا ہمیشہ آغاز ہوا کرتا ہے۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین
وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جی ناظرین، آپ کے سامنے یہ پروگرام نسیم کربلا، اور اس پروگرام میں میں آپ کا میزبان ڈاکٹر زین العابدین خوئی آپ کے سامنے اس بہترین محفل کو سجانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور کربلا ٹی وی کی ٹیم آپ کے سامنے اس بات پہ فخر محسوس کر رہی ہے کہ آپ تک یہ کربلائی پروگرام، یہ کربلائی نشستیں اور یہ محافل اس انداز میں آپ تک یہ معرفت خیز گفتگو اور ان مہمانوں کے ساتھ یہ جو ہمارا سلسلہ رہتا ہے، اس میں یہ چیزیں ہم آپ تک پہنچانے میں سعادت حاصل کرتے ہیں، اور ہمارے لیے باعث صد افتخار ہے کہ ہم کربلا والوں کو کربلا کی آواز پہنچاتے ہیں۔ ہاں، یہ کربلا کی آواز ہے جو نو کے سنا سے گونجی تھی اور آج تک گونج رہی ہے۔ کربلا کی آواز ہے، کبھی کسی امام کی ولادت پہ، کبھی کسی امام کی شہادت پہ، کبھی کسی معصوم کی کسی مناسبت پہ ہم یہ محافل، یہ گفتگو، یہ معصومین کے یہ انوار اور ان انوار کی یہ نور خیز گفتگو ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ بہانہ ہے کربلا سے متصل ہونے کا، بہانہ ہے اپنے آپ کو نسیم کربلا کے بالوں پر پہ اپنے آپ کو لے کر کربلا جانے کا بہانہ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور اس میں ہمارا خصوصی طور پر عنوان بہرحال اس وقت کیونکہ صادقین کے جشن کے عنوان سے ہے، لیکن میں ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس کروں گا کہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے یا کریمہ، جو کہ حرم حضرت معصومہ قم خواہر امام رضا اور دختر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حرم سے ایک خصوصی نشریات یا کریمہ، جس میں بند حقیر کو سعادت حاصل رہی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور اس پروگرام میں خاص گفتگو رہے گی آپ خاص لوگوں کے ساتھ۔ اس میں بھی آپ کا فیڈ بیک، لائیو کالز آپ کی ہم لیتے ہیں، اور اس میں آپ کو بی بی کے محضر میں اور اس حرم اہل بیت میں آپ کو سلام کرنے کا اور اپنی دعائیں مانگنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں بھی آپ کا فیڈ بیک چاہیے، نسیم کربلا میں بھی آپ کا فیڈ بیک چاہیے، کیونکہ آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور ہم یہ ساری زحمتیں، ساری محنتیں یقیناً آپ کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو یہ ساتھ انشاءاللہ تا ظہور امام زمانہ جاری و ساری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چلتے ہیں ایک وقفے کی جانب۔ مدینے مجھ کو بھی جلدی
بلا لو یا رسول اللہ، وہاں کی رونقیں پھر سے دکھا دو یا رسول اللہ۔ عمل میرا نہیں کوئی میں نہ دوں، میں شرمندہ، عمل میرا نہیں کوئی میں نہ دوں، میں شرمندہ، مجھے بھی اپنی کملی میں چھپا لو یا رسول اللہ، مجھے بھی اپنی کملی میں چھپا لو یا رسول اللہ۔ میں جب جاؤں جہاں سے تو وہاں پر علی بولے، میں جب جاؤں جہاں سے تو وہاں پر علی بولے، غلام آیا ہے تو محفل سجا لو یا رسول اللہ، غلام آیا ہے تو محفل سجا لو یا رسول اللہ۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے کربلا ٹی وی کی خصوصی نشریات نسیم کربلا کے عنوان سے پیش خدمت ہیں۔ آپ کا میزبان یہ فخر محسوس کرتا ہے کہ آپ سے ہم کلام ہے، کربلا والوں سے ہم کلام ہے، عزاداروں سے اور میلاد منانے والوں سے ہم سخن ہیں۔ اور یہ اب تو خوشی کے دن ہیں، تو اب تو یقیناً ہم نے اس خوشی کے ماحول کو اور اس جشن و میلاد و سرور کے ماحول کو اس روحانی فضا کے ساتھ آمیزش دینی ہے کہ جن کی ذکر کی یہ تاریخیں ہیں، ان کے فرامین سے، ان کے انوار سے اپنے دلوں کی تاریکی کو دور کیا جائے۔ اور ہمارے پاس اس خصوصی پروگرام میں ہمارے پاس آج مجھے پھر سے یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ میرے ساتھ مولانا قبلہ استاد حوزہ حجت الاسلام والمسلمین، خطیب دوراں، مبلغ دوراں، اور آپ ماشاءاللہ بہت اچھی فکری شخصیت رکھتے ہیں۔ آپ کا تعلق جو ہے وہ حوزہ علمی قم میں آپ ایک علمی حلقے کے استاد ہیں ماشاءاللہ۔ مولانا سید ناصر حسین زیدی صاحب، قبلہ السلام علیکم، عید مبارک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عید مبارک۔ سلامت رہیں قبلہ، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو کربلا ٹیم کی جانب سے، اور بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ بہت شکریہ، میں بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کربلا ٹی وی والوں کا، اور لازم ہے آپ افراد کا خصوصاً کہ آپ نے اس محبت سے بلایا ہے، سلامت رہیں قبلہ۔ اور خصوصاً پروردگار کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایسی بابرکت محفلوں میں، بابرکت ذکر میں حاضر ہو سکیں اور ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ ذکر ہے صادقین علیہم السلام کا، اور ایک مرتبہ مل کر درود بھیجتے ہیں ان کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو حضور کی ذات ہے، جن کے نام کے آتے ہی درود بھیجتے ہیں، انہیں بعض وقت عالم اسلام میں کچھ ایسے سوالات اٹھتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں، یا پتہ نہیں کبھی کوئی ایک کنٹروورسی ہو جاتا ہے کہ جی وہ ان کا نور تھا نہیں تھا، ہم جیسے تھے، یا کوئی ایک طبقہ کہتا ہے ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ ہم جیسے تھے عام۔ یہ تعجب ہوتا ہے، بڑی حیرت ہوتی ہے، جس کا سایہ نہیں اس کا ثانی کہاں؟
اور یہ ایک سوال بہرحال ایک عجیب سا، تو اس پہ قبلہ کچھ روشنی ڈالیے گا، بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا تو آپ ان ہستیوں کے سامنے لفظ استعمال کرنا چھوڑ دیں کہ یہ عظیم ہستی ہیں، یا وہ لفظ اپنے ساتھ بھی لگائیں آپ بھی عظیم ہیں، واہ واہ، کیا ٹھیک ہے؟ تو پھر تو یہ کہہ سکتے ہیں ہاں یہ بھی عظیم ہے وہ بھی عظیم ہے۔ کیا بات، اچھا، پروردگار عالم نے قرآن میں کسی چیز کو برابر قرار نہیں دیا، واہ، ٹھیک ہے؟ صحیح، کسی چیز کو، نبیوں کو لیجئے تو آیا نبی برابر ہیں؟ فضلنا بعضهم علی بعض، بعض، ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت، بعض پہ فضیلت دی۔ اچھا، آئمہ برابر ہیں؟ نہیں، خود آئمہ ہمارے امام حسین امام حسن فرماتے ہیں کہ علی ہمارے بابا ہیں، ان کی فضیلت ہی کچھ اور ہے۔ بے شک بے شک، اچھا، پھر آپ معاشرے میں درخت برابر ہیں؟ ایک درخت دوسرے درخت کو کہہ سکتا ہے کہ میں تم جیسا ہوں؟ نہیں۔ پھر آئیے کہکشاں پہ ستارے، آیا ایک ستارہ دوسرے ستارے کو کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھ جیسا ہے؟ نہیں، اچھا، اس کے بعد آپ آ جائیے پتھروں میں، آیا ایک پتھر دوسرے پتھر کو کہہ سکتا ہے؟ یعنی عقیق کا پتھر ہو اور ایک عام پتھر اس کو کہے کہ قدموں میں مجھ پڑے جیسا ہوئے ہے؟ ہیں کچھ پتھر، اور کچھ ہاتھوں کی زینت ہے، کچھ ہاتھوں کی زینت ہے، ایک پتھر کو کعبے میں جا کے چومتے ہیں، چومتے ہیں، اور ایک پتھر کو آپ ٹھوکر مارتے ہیں، واہ ایک پتھر کو پتھروں سے مارتے ہیں، واہ واہ واہ، ٹھیک ہے نا؟ کیا بات، تو پروردگار عالم نے کسی کو کسی کے ہم شکل یا ہم جیسا کہیں، جیسے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، تو نہیں بنایا۔ اب یہ مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ یہ کیا سیاست ہے دنیا میں، کیا یہ سلسلہ ان کا کہ یہ جو کائنات کی سب سے عظیم ذات ہے۔ اچھا، مجھے دامن وقت میں گنجائش نہیں، اور نہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا کہ رسالت سما آپ کی ذات کوئی ایسی ذات نہیں، کسی بھی مسلک کے تحت، یہ میں نہیں کہہ کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی بھی مسلک کے تحت ایسی ذات نہیں ہے کہ جو مسلک یہ کہہ سکے کہ ہم رسول کو صحیح طرح جانتے ہی ہیں، ماننے کی تو بات دور کی ہے، جاننے کی، جانتے ہی ہم رسول کو اتنا نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر ایسی عظیم ہستی کو یہ کیسے کہا گیا کہ پوری امت مسلمہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جیسا؟ صحیح ہے؟ آپ باپ ہیں تو آپ اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتے یہ ہم جیسا، واہ، صحیح ہے؟ بچہ اپنے باپ کو نہیں کہہ سکتا یہ ہم جیسا، سبحان اللہ، صحیح ہے؟ اچھا، یہ والے مسجد والے اس مسجد والوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسے۔ واہ، اور پھر یہ دیکھیے کہ خدا جس کو رحمت للعالمین کہہ رہا ہے، ہاں، میں عالمین والے اس کو کیسے اسی طرف آ رہا ہوں۔ پروردگار عالم نے آیا آپ کے لیے کہا ہے کہ آپ رحمت للعالمین، آپ کے لیے نہیں کہا، اس کے لیے کہا رحمت للعالمین، کیا بات، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو تہا کہہ رہا ہے، آپ کو کہا، اس کو بشیر کہہ رہا ہے، یاسین کہہ رہا ہے، مدثر کہہ رہا ہے، نذیر کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے القابات بے شک، یہ الگ ہیں۔ پھر اس کی شخصیت کے ساتھ لفظ عظیم آ رہا ہے، پھر اس کی شخصیت کے ساتھ ایسا لفظ آ رہا ہے کہ مثلا طاہر ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے، صحیح ہے؟ خود بھی پاک ہے اور لوگوں کو پاک کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ پھر یصلون علی النبی، یصلون، نبی پر صلوات ہو رہی ہے، آپ پر تو صلوات اللہ نہیں۔ درود بھیج رہا ہے اپنے ملائکہ۔ اچھا، پھر وہ اپنے نام کے جو معنی بتا رہا، خود پیغمبر گرامی کہہ رہے ہیں میرا نام محمد ہے، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماہی ہے، میم الف ماں واہ واہ ہے، یہ یعنی ہے حلوہ والا، واہ، ماہی ہے۔ ماہی کا کیا معنی؟ ماہی کا معنی یہ ہے کہ پروردگار جس وجود کے سبب پوری کائنات سے کفر کو ختم کرے گا، واہ، ٹھیک ہے؟ جس وجود کے محو کر سبب دے گا، خود رسول بتا رہے ہیں کہ کفر کو میرے وجود کی وجہ سے پروردگار ختم کر دے گا، ٹھیک ہے؟ آیا وہ اس شخصیت کو کہنا کہ ہم جیسا ہی؟
ہم جیسا اگر آپ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ نے دنیا میں کوئی کام نہیں کیا تو آپ کا رسول بھی کوئی کام کوئی کام نہیں. آپ ہم جیسا کہہ رہے ہیں جیسے آپ گناہ گار ہیں تو معاذ اللہ آپ رسول کو ماشاء اللہ گناہ گار کہہ رہے ہیں. اگر آپ ہم جیسا کہہ رہے ہیں تو آپ نے اپنے ذات سے ملایا ہے. آپ 4 آدمیوں کے لیے اچھے ثابت نہیں ہو سکتے تو اس کا مطلب آپ کا رسول بھی اچھا ثابت نہیں ہو سکتا. بتائیے. اچھا یہ تو ہوا معنوی لحاظ سے. ظاہری لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کان ہمارا، میرا کان اور آپ کا کان ایک جیسا ہے؟ 1000 قسم کے اس میں فرق ہیں. اگر سائنسی حوالے سے دیکھا جائے تو جو آپ کے بشر میں یا کان میں جو صلاحیتیں وہ میرے کان میں نہیں ہیں. واہ. ٹھیک ہے. اچھا جو آپ کے ہاتھ میں صلاحیتیں ہیں وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. مثلاً آیا رسالت مآب جو ہے وہ اصحاب موجود ہیں. صحیح ترمذی میں یہ روایت موجود ہے کہ اصحاب کہتے ہیں کہ ہمیں پانی کی ضرورت پڑی تو پانی کم تھا. رسول نے کہا اچھا کم پانی میرے سامنے لے آؤ. کم پانی لے آئے. رسول نے اس میں اپنے ہاتھ ڈبو دی تو اصحاب کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایسے چشمے جاری ہو رہے تھے. اللہ. ایسے چشمے جاری ہو رہے تھے کہ سارے اصحاب نے رج کے پانی پیا. واہ. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو پانی پینے میں اور پلانے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے. کیا بات ہے. ٹھیک ہے نا. پینے میں اور پلانے والے میں بھی زمین آسمان کا فرق ہے. سبحان اللہ. تو اصحاب رسول کے برابر نہیں ہو سکے تو ایک عام انسان کیسے کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا. قرآن نے اس کو جناب مریم کے لیے، جناب مریم اور جناب عیسیٰ کے لیے کہا یطعمون الطعام ویاکلون الطعام. وہ دونوں کھانا کھانے والے تھے. کیا بات. اور اہل بیت کے لیے کہا ویطعمون الطعام، یہ کھلانے والے تھے. کیا بات ہے. تو کھانے والا اور کھلانے والا کیسے کتنا برابر ہوتا ہے؟ برابر نہیں. ماشاء اللہ بہترین گفتگو چل رہی تھی. میں جو ہے وہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ ایک بریک سے ہم آتے ہیں اور اسی گفتگو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب. محمد یا محمد یا محمد. پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد. پرواز سخن پر ہو جو احسان محمد. معراج پہ لکھوں میں تیری شان محمد. کیا نعت لکھے گا کوئی انسان محمد. کیا نعت لکھے گا کوئی انسان محمد. خود رب ہے تیرا جب کہ ثنا خوان محمد. جی ناظرین گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے سرکار کے حوالے سے، اور ماشاءاللہ قبلہ مولانا ناصر حسین زیدی صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے بہترین انداز میں حضور کے بارے میں بتایا کہ سرکار کی کیا شان ہے اور وہ کیسے ہم جیسے ہو سکتے ہیں. تو ظاہر ہے جن کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ کسی کے جیسے نہیں ہیں، تو ان کے جو کسی کے جیسا نہیں ہے ان کا ایک ظاہر ہے ان کے وجود کے کچھ باطنی نکات ہوں گے، کچھ ظاہری نکات ہوں گے. اللہ نے جسے ایسا نمونہ بنایا ہے جس کے جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ظاہر کی شکل و شمائل، ان کی صورت مبارک، جس کا خدا قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا ہے،
اس کی ظاہر کے بارے میں قبلہ کچھ بتائیے گا، ان کے بارے میں کہ کیا ایسی خصوصیات؟ جی بھی ماشاء اللہ اچھا سوال ہے آپ کا کہ ظواہر رسول کے ظواہر جو ہے آیا ناق و نقشہ رسول کا کیسا تھا، اور اس پہ ڈسکس بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے مقدمہ جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تو ذیل مقدمے تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آپ کو جب یہ ہی نہیں پتا کہ رسول کے ظواہر میں کیا اثرات ہیں، خدا کی قسم اگر لوگ رسول کے ظواہر بھی سمجھ جاتے، ظواہر بھی، میں کہہ رہا ہوں معنویت کی طرف آئی نہیں ابھی تو، اخلاق کے حسنہ پہ تو ہم بات کریں گے، سیرت رسول پہ تو بات کریں گے، ابھی اگر رسول کے ظواہر بھی سمجھ جاتے، مثلا جیسے قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا ظاہر ہمارے لیے حجت ہے، آپ قل کہ 70 معنی لے لیجئے، معنی الگ، جب تک قل نہیں ہوگا نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رسول کے جب تک ظواہر انسان کو سمجھ نہیں آتا ہے، ایک صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک شخص انصار میں سے ایک شخص آیا مولا علی کے پاس، اور آ کر کہنے لگا یا علی رسول کے جو ہے مجھے وہ بتائیے، نقوش بتائیے، رسول کیسے تھے، سوال بھی کس سے ہو رہا ہے، کس سے ہو رہا ہے، اور اس شخص کو میں کہتا ہوں کہ بہت ذہین انسان ہے کہ اس نے رسول کا پوچھا اور علی سے پوچھا، ٹھیک ہے، نفس رسول بتائیں گے، نفس رسول بتائے گا کہ نقش رسول کیا ہے، نقش رسول کیا بات ہے، نقش رسول کیا ہے۔ مولا کائنات نے فرمایا گورا رنگ تھا، اور اس میں گورے رنگ میں ریڈ کلر مکس تھا جس کو آپ پنک کہتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں تو لازم ہے کہ ایک لفظ کو ویسے ہی بتایا جائے گا تو آپ اس کو تصور میں لا سکتے ہیں۔ بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور سیاہ رنگ کی تھی، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اور رسالت میں آپ کے بال جو تھے جس کا آپ تذکرہ ہر جگہ سنتے ہیں، سبحان اللہ، بال رسول، منہ رسول، جی، منہ مبارک ہلکے سے براؤن رنگ کے تھے، اچھا، ٹھیک ہے۔ اور جو چیز ایک مطرح کی جاتی ہے یہ معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ رسالت ماپ کا قد چھوٹا تھا، بعض کہتے ہیں مولا علی کا قد چھوٹا تھا، مولا علی نے واضح کر دیا کہ رسول کا قد چھوٹا نہیں تھا اور رسول کا قد بڑا بھی نہیں تھا۔ اور کیسے ہو سکتا ہے، خدا جیسے آئیڈیل بنا رہا ہے، ابھی دیکھیے آپ کو میں اس کا نقشہ کھینچتا ہوں، آپ دیکھیں گے حیران ہوں گے کہ رسالت مآب کا قد میان روی تھا، ٹھیک ہے، سینہ چوڑا تھا، اچھا چلتے اگر تیز چلتے تھے رسول، ویسے روایت میں کہ اکثر آرام سے چلتے تھے، اگر چلتے تھے رسول تو ایسا لگتا تھا جیسے بارش ہو رہی ہے، واہ واہ، بارش کے قطرے برس رہے، کیا بات، ٹھیک ہے۔ اور آپ تمثیل دیکھیے، یہ صحیح میں مسلم سے پڑھ رہا ہوں میں، تمثیل سے جیسے بارش کی بوندیں گرتی تسلسل کے ساتھ، کہا اگر تیز چلتے تھے ایسا لگتا تھا، اور جب آہستہ چلتے تھے نا تو پتہ کیسا لگتا تھا، جیسے پہاڑ سے سنگریزے گر رہے ہوں۔ واہ واہ، اب کیا اس میں تمثیل میں، کیا اس میں معنی اور مطالعے میں، اس طرح سے تھے۔ اچھا رسالت مآب کا یہ قیافہ، پھر کہتے ہیں کہ رسول کے سینے پر یہاں پر ہلکے سے بال تھے، ہلکے بال تھے جو ناف تک آ رہے تھے، پورے سینے پہ نہیں تھے، اچھا، پورے سینے پہ رسول کے بال نہیں تھے، یہی خوبصورتی تھی بس، ٹھیک ہے، اور بالکل سینہ صاف تھا، باقی پیٹ اور سینے پہ کوئی بال نہیں تھے۔ رسالت مآب کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں تو سامنے بیٹھنے والا ایسا سمجھتا تھا کہ کوئی عطر انہوں نے لگایا ہوا ہے، کوئی خوشبو انہوں نے لگائی ہے، سبحان اللہ، حالانکہ کوئی خوشبو نہیں لگاتے تھے رسول، کہ آپ کے وجود مبارک آپ کے وجود مبارک سے جو پسینہ نکلتا تھا نا، ارے واہ، وہ مشک و عنبر سے کہیں بہتر تھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے، کہیں بہتر تھا۔ یعنی میں کہنا چاہ رہا ہوں پھر آہستہ آہستہ مولا کائنات اس کو بتاتے رہے کہ یہ ایسے پسینہ نکلتا ہے ایسے، اور رسول خدا نے اور مولا کائنات نے آخری جملے یہ ہیں کہ جب رسالت مآب کا نقشہ بیان کیا تو وہ شخص کہتا ہے، انصاری شخص کہتا ہے کہ ایسا شخص نہ میں نے ماضی میں دیکھا تھا
واہ واہ، اور نہ آئندہ میں کیا بات، ایسا شخص اتنا مجھے حیران نظر ہو آئے، گیا وہ۔ اتنی خوبصورتی بیان کی سبحان کہ انصاری کہتا ہے کہ یہ شخص کائنات میں واحد ہے۔ کیا بات، تو میں کہتا ہوں کہ جس کا قیافہ پوری کائنات سے الگ ہو، یعنی شکل و شمائل جس کی اللہ اکبر۔ پوری کائنات سے الگ ہو۔ دیکھیے نا اس میں کتنی عجیب بات ہے قبلہ کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ جب حضور کے نعت خوانوں کو سلیقہ نعت گوئی حضرت ابو طالب نے سکھایا۔ ہاں صحیح، وہ کس طرح سے دیکھا انہوں نے اللہ اکبر۔ پھر انہوں نے ان کے جمال پہ شعر کہا فی البدی، جب مدینے میں قحط پڑ گیا تو قبلہ آپ ماشاءاللہ مجھ سے بہتر اس پہ کرتے ہیں کہ جب قحط پڑ گیا تو حضور کے جو ہے وہ لباس مبارک کو اٹھا کر انہوں نے اس کا واسطہ دیا، جی اور پھر انہوں نے فی البدی شعر کہا کہ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ سبحان اللہ۔ سمال الیتامى وعصمت الارامل، وہ ایسا نور والا چہرہ، کیونکہ آپ جمال کی بات کریں، ایسا نورانی چہرہ جس کی آبرو سے ابر بھی سیراب ہوتے ہیں، جی جس کی آبرو سے ابر بھی سیراب ہوتے ہیں، واہ، وہ بیواؤں کا سہارا، وہ یتیموں کا آسرا، ایسا حضرت ابو طالب ان کے حسن و جمال پر قصیدہ پڑھ رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں۔ جی جی۔ اب حضرت ابو طالب کے ایمان پر بھی سوالات بنا، بھائی وہ حضور کا قصیدہ پڑھ رہے ہیں، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں یہ پوری کائنات سے یہ اپنے جثے کے لحاظ سے، چہرے کے لحاظ سے، اپنے قیافے کے لحاظ سے سب سے الگ۔ دوسری بات یہ کہ ہر شے میں معجزہ تھا۔ واہ، رسول کے بال معجزاتی بال، رسول کی آنکھیں معجزاتی آنکھیں، رسول کا لعاب دہن معجزاتی لعاب دہن، رسول کے ہاتھ معجزاتی ہاتھ، رسول کے پاؤں معجزاتی پاؤں، یعنی رسول کا دماغ معجزاتی دماغ۔ تو کوئی ایسا زاویہ نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ اللہ نے قرآن کمال بشر بنایا، اس تشریح کو ہم اس پہ فٹ کر سکیں جو رسول نے فرمایا کہ انا بشرن مثلکم یوحا الیہ، یوحا الیہ، میرے پاس وہی آتی ہے بشر ہوتے ہوئے بھی، بشر ہوتے ہوئے بھی میرے پاس وہی آتی ہے۔ یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے جیسا ہمیں بنایا نہیں، رسول نے تم جیسا بنا رہے تھے اس سے نکال دیا اپنے آپ کہ تم پہ وہی نہیں آ سکتی، میں بشر ہوتے ہوئے مجھ پہ وہی آتی ہے۔ آج تک جو ہے یہ سوالات اٹھ رہے ہیں، اب حضور کی ولادت کو 1500 سال اب ہم منا رہے ہیں، تو اب یہ دیکھیے کہ یعنی اس 1500 سال میں اب تک جو شبہے اٹھنے تھے قرآن نے وہاں جواب دے دیا، قل انا بشر مثلکم، لیکن کیا یوحا الیہ، اب یوحا الیہ والا مثلکم لے کے آؤ۔ اور آپ یقین کیجئے گا ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، صرف مثلکم پر اچھی سیر حاصل بحث ہو سکتی ہے کہ کون سا زاویہ ایسا ہے جو رسول نے یہ کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں۔ واہ، اس کا یہ معنی ہی نہیں بنتا نا، اس کا یہ معنی ہی نہیں بنتا، یوحا علیہ کیوں کہہ رہے ہیں، رسول نکال رہے ہیں اپنے آپ کو، نکال رہے ہیں، تم مجھے سمجھ رہے ہو، یہ معنی بنتا ہے، یعنی تمہاری سوچ میں فرق ہوگا کہ تم مجھے اپنی طرح ایسی مثل تو لے کے آؤ، ہاں ایسی مثل تو لے کر آؤ۔ ہے کوئی ایسا؟ کوئی بھی نہیں، نہ قیافے میں، صورت و شکل و شمائل میں، رسالت مآب کی ذات، کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں تھا۔ کیا بات، اچھا پھر سیرت پہ آ جائے، اخلاق حسنہ میں رسول جیسا کوئی نہیں تھا، یعنی رسول کا مقایسہ ہی نہیں کرنا چاہیے کسی سے، بالکل کسی سے ان کا، یعنی اور ماشاءاللہ قبلہ بہترین انداز میں آپ نے یہ گفتگو، آپ نے سیر حاصل گفتگو فرمائی، بہت اچھا لگا۔ اس پہ ہم آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے گا ناظرین، کیونکہ یہ گفتگو ابھی جاری ہے۔ چلتے ہیں ایک بریک کی جانب۔ ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق، امام صادق، ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق، امام صادق، نہ اور کسی کو بھی مل سکا ہے رسول صادق، امام صادق، ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق، امام صادق، ہزار چشمے فلک نے ڈھونڈا، کہیں نہ دونوں جہاں میں پایا، ہزار چشمے فلک نے ڈھونڈا، کہیں نہ دونوں جہاں میں پایا، بطول کے گھر میں ہی ملا ہے رسول
صادق ہاں امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق زبان کو کھولتے نہیں ہیں وہی نہ ہو بولتے نہیں ہیں زبان کو کھولتے نہیں ہے وہی نہ ہو بولتے نہیں ہے یہی تو نظم کی صدا ہے رسول صادق امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق وہ اہل مکہ تمام مشرک مدینے کے معترف منافق وہ اہل مکہ تمام مشرک مدینے کے معترف منافق یہ دشمنوں نے بھی کہہ دیا ہے رسول صادق امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق سجاؤ گھر اور خود سورنا ربیع الاول کی ہے یہ 17 سجاؤ گھر اور خود سورنا ربیع الاول کی ہے یہ 17 مناؤ خوشیاں کہ آ رہا ہے رسول صادق امام صادق ہمیں خدا نے عطا کیا ہے رسول صادق امام صادق نہیں کہا تو نہیں ملے تھے جو ہاں کہا ساتھ مل گئے تھے نہیں کہا تو جو ہاں کہا ساتھ مل گئے تھے خوشی سے راہب بھی بولتا ہے رسول صادق امام صادق کچھ جبر میں محدود تو تفویض میں کچھ گم، کچھ جبر میں محدود تو تفویض میں کچھ گم، رستہ تیرا دونوں سے جدا جعفر صادق، رستہ تیرا دونوں سے جدا جعفر صادق، اور انوار محمد ہیں فضاؤں میں ہر ایک سمت، ہر انوار محمد ہیں فضاؤں میں ہر ایک سمت، لو اوڑھ کے آتے ہیں ردا جعفر صادق، سبحان اللہ، لو اوڑھ کے آتے ہیں ردا جعفر صادق، عن باقر و سجاد و حسن تاب محمد، عن باقر و سجاد و حسن تاب محمد، ان سب کا کہا تیرا کہا جعفر صادق، ان سب کا کہا تیرا کہا جعفر صادق۔ جی ناظرین، آپ کے سامنے بہترین گفتگو چل رہی تھی، اور جشن صادقین کے عنوان سے نسیم کربلا کے اس پروگرام میں آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ بنا رہے، یہی ہماری خواہش رہتی ہے۔ قبلہ سے گفتگو چل رہی تھی، قبلہ ابھی پتہ چلا ہے کہ ہمارے دوستوں کا رابطہ ہوا ہے، میرے عزیز دوست ہیں جناب توصیف صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی توصیف بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ جی زین بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ، سلامت رہیں۔ اور اس وقت ہم موجود ہیں کربلا معلیٰ میں، بین الحرمین میں، ہماری آنکھوں کے سامنے حرم مطہر حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام اور ہماری دوسری جانب حرم مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، اور بین الحرمین میں کھڑے ہو کے دعا کر رہے ہیں ان تمام مومنین و مومنات کے لیے کہ جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، بحق کے مشکل کشا و بحق کے فرزندان مشکل کشا، ان کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہیں۔ اور چونکہ خوشی کے ایام ہیں تو تمام کربلا ٹی وی اردو کے ناظرین کی خدمت میں بہت بہت مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ ضرور کہیں گے اس سرزمین سے کہ چونکہ اس خوشی کے موقع پہ
बहुत सारे मोमिनीन, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंसान ऐसे हैं कि जो मुश्किलात में गिरफ्तार हो चुके हैं इस सैलाब की वजह से। खुदा की ज़ात इन हस्तियों के सदक़े में उनकी मदद फरमाए, और हम एक शियान अली का, एक शियान मौलाए कायनात का हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि इस मुश्किल की घड़ी में सब इन बरादरान का साथ दें। इस वक्त हम हरम के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और हमारे साथ एक ज़ायर भी मौजूद है। आइए मिलते हैं इनसे और पूछते हैं कि इनके क्या एहसासात और जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं इन खुशी के अय्याम की। मैं चाहूँगा कि अपना तारुफ करा दें, क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ लाए? सवार मोहम्मद यूसुफ, सिंध, हाला बिटशा, शाह अब्दुल लतीफ गुसाई। माशाअल्लाह, ऐसी सरजमीन से आप तशरीफ लाए हैं कि जो औलिया की सरजमीन है, मुहिबान अहले बैत की सरजमीन है और अली वालों की सरजमीन है। इस देश में आना कैसा लगा? अली के देश में आना कैसा अली लगा? के देश मौला इमाम, इधर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, इधर मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है। मैंने जन्नत तो देखी तो नहीं है, पर महसूस हो रहा है मैं जन्नत में फिर रहा हूँ, और ये सारी जन्नत है, करबला पूरी जन्नत है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हो रही है। आना तो चेलम पे था इरादा, फिर पाकिस्तान हुकूमत ने ये बाई रोड वाला बंद कर दिया, इसी हिसाब से अब आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी भी महसूस हो रही है और गम भी महसूस हो रहा है, क्योंकि ज़ायरीन पीछे रहे हुए उसी गम के हिसाब से वो गम है। खुदा और मोहम्मद आले मोहम्मद और जनाब अब्बास और इमाम हुसैन से इल्तिजा है, दुआ है वो भी ज़ायरीन इधर आ जाए, और मेरी खुसूसी यही दुआ है तो पीछे पाकिस्तान में जो भी ज़ायरीन है वो इधर पहुँच जाए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस वक्त आप बैनुल हरमैन में मौजूद हैं, और जब ज़ाहिर एक बैनुल हरमैन में पहुंचा, और जैसे कि आपने खुद भी कहा कि जन्नत देखी तो नहीं थी लेकिन महसूस यहाँ पे होती है। जन्नत में रहते हुए इंसान बहुत सारी चीज़ों का तलबगार भी होता है। इस बारगाह से क्या लेकर जाना चाहेंगे? बस ईमान चाहिए और दीन चाहिए, और बार बार इन दरों पे आना चाहिए, यही दुआ मांगी है। दर हुसैन से, दर अब्बास से, अली मुर्तज़ा से, काज़मैन से, सामरा से यही दुआ मांगी है, बार बार इधर ही आऊं, और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, रूह को ताकत मिलती है इन जगहों से। आपने इस चीज को महसूस किया कि ये जगह जब आप ज़ियारत के लिए आते हैं तो अपने आप को महफूज समझ के जाते हैं? बेशक महफूज, 100% महफूज है। और क्या दुआ करना चाहेंगे उन मोमिनीन के लिए कि जो इस वक्त ये आपका प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं करबला टीवी उर्दू के? मोहम्मद आले मोहम्मद, सरकार अबुल फजल अब्बास, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपकी तौफीक का दे, खैर में इजाफा फरमाए, करबला टीवी को और मजीद इजाफा दे, और हमारी दुआ आपके साथ है इंशाल्लाह। आप अहल सिंध से तशरीफ़ लाए हैं, और सिंध में जब भी हमने देखा सिंध से अहले बैत के चाहने वाले आए, इस सरजमीन पर आए और बहुत कुछ लेकर गए। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन तमाम लोगों को कि जो सिंध में रहते हैं और अहले बैत से मोहब्बत करते हैं इस सरजमीन मुक़द्दस करबला मौला से? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि वो बहुत मौला से मोहब्बत करते हैं, और उनको दिल में हसरत है यहाँ आने की। मौला से दुआ है वो जल्दी इधर आए। उनको पैगाम यही है, मैं दुआ उनके लिए कर रहा हूँ, पैगाम भी यही है, उनकी इल्तिजा भी यही है, मौला इनको जल्दी इधर मंगवाए। इंशाल्लाह हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, सरजमीन मुक़द्दस करबला है, दुआओं की कबूलियत की जगह है, और ये दिन ऐसे हैं कि जो खुशी के दिन है, और खुशी के दिनों में मांगी गई दुआ भी इन अहले बैत के सदक़े में कबूल होती है। आइए दस्ते दुआ को बुलंद करें बारगाह सय्यदुश्शुहदा से, बारगाह हज़रत अबुल फज़ल अब्बास से, रोती आंखों के साथ और खुशी के जज्बात के साथ, क्योंकि अहले बैत की खुशी है, रसूल खुदा की खुशी है कि खुदा की ज़ात हमारे आका मौला इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ का ज़ुहूर पुरनूर जल्द फरमाए, और इन्हीं खुशी के अय्याम की ईदी हमारे आका मौला इमाम ज़माना का ज़ुहूर पुरनूर ही हो। जी ज़ैन भाई, बढ़ते हैं आपकी जानिब। बहुत शुक्रिया तौसीफ़ भाई, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। जी क़िबला, दोबारा आपसे इस्तिफ़ादा करना चाहेंगे कि ये बहरहाल इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से भी बहरहाल ये दिन मंसूब है, और हम दुनिया में जाफ़री कहलाते हैं, हमें फ़िक़्ह जाफ़रिया कहा जाता है, हमें मकतब जाफ़रिया कहा जाता है, हमें मज़हब जाफ़री के पैरोकार का। ये क्या वजह है क़िबला? हमारे पास 14 हस्तियाँ हैं, लेकिन मकतब जाफ़री कहने की मतलब मकतब कितने इमाम हैं किसी और के नाम से, मकतब रज़वी कह देते, मकतब नक़वी कह देते, मकतब जाफ़री कहने की क्या मतलब, ऐसा क्या कारनामा है मेरे मौला का
اس پہ کچھ جی میں نے ابھی عرض کیا تھا گفتگو میں پہلے بھی کہ ہر شخص کا امتیاز، ہر شخص کی مسئولیت جو ہے وہ انبیاء میں بھی پروردگار عالم نے الگ الگ رکھی تھی اور ائمہ میں بھی الگ الگ رکھی ہے. اور ضمناً اپنے ناظرین محترم کے لیے اس کو بھی واضح کر دوں، جو زائرین محترم آتے ہیں تو مختلف زیارات ہیں اور علماء کہتے ہیں کہ آپ مختلف زیارات پہ جائیے، اس لیے کہ ہر امام زادہ جو ہے وہ مختلف خصوصیات رکھتا ہے. مثلا کسی کے پاس آپ جائیں گے گردوں کا علاج کروانے کے لیے، ٹھیک ہے، مخصوص پروردگار عالم نے. کسی کے پاس جائیں گے اپنی بچوں کو لے کے بھائی ان کی شادیاں ہو جائیں، کہیں اولاد مانگنے جا رہے ہیں، تو پروردگار نے الگ الگ خصوصیت رکھی ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ جو ہم نے بھیجا ہے ہر پھول کی ایک خوشبو ہے. تو اسی طرح سے مکتب ہمارے پاس لازم ہے. ہم 14 معصومین علیہم السلام کے ماننے والے ہیں اور لازم ہے یہ مکتب علوی ہونا چاہیے تھا، مکتب محمدی ہونا چاہیے تھا، مکتب فاطمی ہونا چاہیے تھا. تو وہ اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی گفتگو پھر کچھ لمبی ہو جائے گی. جی کہ مثلا مولا علی کو بھی اتنا وقت نہیں ملا کہ اپنے دین کی جو نشر اشاعت کے لیے کچھ کام کر سکیں. اس کے بعد امام حسن کو بھی کوئی ایسا خاص وقت نہیں ملا کہ جو رسول خدا دین لے کر آئے تھے اس کی پوری تعلیم لوگوں تک پہنچائی جا سکے. ہمارے پاس وقت جو ملا تعلیم کا، یعنی فقہ تشیع، مثلا فقہ پروردگار نے شریعت بھیجی تھی اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے جو ذریعہ بنے وہ امام جعفر صادق. شاگردوں کی تربیت کا جو موقع جیسے چھٹے امام کو ملا ویسے کسی کو نہیں ملا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مکتب کو مکتب جعفری، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مربوط ہے. یہ مسئلہ بہت اہم ہے. یعنی اگر ہمیں کوئی مکتب علوی کہتا ہے تو بھی ہمیں ہمارے لیے لازم ہے، اچھی فخر کی بات ہے. محمدی کہتا ہے نظام وہی ہے لیکن مشہور ہو گیا اور دوسرا ان کو موقع ملا. ہمارے باقی ائمہ کو اتنا تعلیم دینے کا یا فقہ کو بیان کرنے کا، یعنی ایک ایسا سینیریو بن گیا تھا مولا کے دور میں، ہاں، کہ وہ آپ کو موقع مل گیا اور مولا نے اس پر کام بھی کیا. اور جیسا کہ میں نے ابھی پچھلی گفتگو میں بھی بتایا تھا کہ امام باقاعدہ کام کرتے تھے اپنے 4000 شاگردوں پر. تو 4000 شاگرد جو تیار کیے امام نے، مثلا مشہور 4000 ہے، صرف زیادہ تھے، تو وہ اس حوالے سے تیار نہیں کیے، اپنے مذہب کے تمام تر جو پیچ و خم ہے وہ انہیں بتائے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات سب سے اہم یہ ہے کہ جو ان کے مذاہب تھے، جو مذہب دوسرا مذہب تھا، ان کے بھی پیچ و خم سے امام آشنا کرتے رہے. مثلا ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ خود منصور دوانقی نے مجھے کہا کہ یار یہ علمی اعتبار سے تو بہت زیادہ لوگوں میں شہرت پا رہے ہیں، تو کچھ ایسا کام کرو کہ ان کی شہرت تھوڑا سا کم ہو جائے. یہ تو اپنے مکتب پہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ میں تھا اس میں، لیکن اس میں کافی عرصہ لگ گیا مجھے کہ کس طرح سے امام سے سوال کیا جائے. منصور دوانقی نے کہا تو کچھ سوالات تیار کرو اور سوالات بھی خاص ہونے چاہیے. تو ایک دن کہتے ہیں میں ابو حنیفہ کہتے ہیں میں داخل ہوا تو منصور دوانقی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آقا. اور منصور دوانقی نے موقع اچھا جانا اور ابو حنیفہ سے کہا کہ پوچھو ان سے ذرا سوالات نا، تاکہ ان کی شہرت تھوڑی کم ہو علمی اعتبار سے. اب ابو حنیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے مسلک، دوسرے مسلک، تیسرے مسلک کا پوچھا بھی نہیں. امام نے خود، میں سوال کرتا تھا، امام بتاتے تھے تمہارے مسلک میں یہ مسئلہ ہے، ان کے مسلک میں یہ مسئلہ ہے، ہمارے مسلک میں یہ مسئلہ ہے. تو اس وقت منصور دوانقی نے کہا تھا اس سے زیادہ دانشور انسان دنیا میں نہیں ہے. کیا بات، اللہ اکبر. یہ میرے مولا کی خصوصیت تھی اور یہی وجہ بنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مکتب پورے عالم جہان میں پھیل گیا. سبحان اللہ. وہ صرف اپنے مکتب پہ کام نہیں کر رہے تھے بلکہ دوسرے مکتبوں کی بھی ساری آشنائی تھی. کیا بات.
یعنی جو جس مکتب کا، یہ تو وہی والی بات ہو گئی جیسے میرے مولا کائنات نے فرمایا تھا سلونی سلونی، تو یہ صاحب سلونی کا بیٹا ہے. ہاں صاحب سلونی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی وہ ادھر لوگ قرآن سے پوچھیں، انجیل سے پوچھیں، توریت سے پوچھیں، وہ مولا جس طرح سے وہاں بیان کرتے یہاں پہ یہ اسی انداز میں، یا جیسے ہمیں مولا رضا علیہ السلام کا انداز ملتا ہے کہ وہ تمام ادیان کے لوگ آتے تھے اور وہ مناظرے اور وہ گفتگو. اللہ اکبر. کہ لکھنے والے حیران ہیں کہ بھائی ہر مکتب پہ ان کا اتنا دسترس اور تو یعنی امام نے، چھٹے امام نے اس فضا میں، یعنی اس فضا میں کام کیا. مثلا مولا علی کہتے رہے کہ سلونی سلونی، لیکن پوچھنے والا ایک بھی نہیں تھا. مجھے حیرت اس بات کی کہ اگر سلونی کا پوچھنے والے میں ہی دم نہیں تھا. کیا کہہ دیا. یعنی اس وقت کوئی رسول علی جیسا بھی نہیں تھا کہ پوچھ لیتا یا علی ہم بھی عالم ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، کچھ پوچھے تو صحیح. علی اس وقت پوچھتے رہے. بس وہ موقع امام جعفر صادق کو ملا کہ امام جعفر صادق نے اپنے شاگردوں تک وہ علم و بصیرت و آگاہی و اخلاق و ساری چیزیں شریعت کی پھیلائی. کوئی مناظرے کا ماہر ہے، کوئی فقہ کا، کوئی اصول کا، کوئی ہشام ہے، کوئی زرارہ ہے، تو اللہ اکبر. یعنی تمام تر چیزیں ہمیں جو مل رہی ہیں جو ہے وہ امام صادق علیہ السلام. اچھا روایات دیکھیے، جی سب کثرت سے جو روایات ہیں، یا امام باقر علیہ السلام یا امام صادق علیہ السلام کا یہ مدرسہ جو آپ نے کھولا ہے، اور یہ مدرسہ یہاں تک چلا آیا ہے، کیا بات ہے. اور اس میں جھول نہیں ہے، کوئی جھول نہیں ہے. جھول سمجھنے والے میں ہوگا، ہاں سمجھنے والے میں جھول ہوگا، اور یقیناً جھول تھا. لیکن جب بھی اختلافات ہوئے، ورنہ نہ ہوتا. لیکن بتانے والا درجہ ایک تھا. سمجھانے والے کا مسئلہ نہیں تھا، سمجھنے والوں کی سمجھنے والوں. کیا بات ہے، کیا بات. قبلہ بہت اچھی گفتگو رہی، اور ماشاءاللہ کافی معرفت خیز آپ کے بیانات تھے، استفادہ کیا یقیناً ہمارے ناظرین نے. اور کربلا ٹی وی اردو چینل یقیناً چونکہ یہ حرم امام حسین السلام کا مخصوص چینل، اور اس میں جو ہے وہ یہ نشریات آپ جیسی شخصیات سے ہم اسی طرح سے استفادہ کرتے رہتے ہیں قبلہ. اور ناظرین یقیناً بہت لطف اندوز ہوئے ہوں گے. آپ کا بہت شکر گزار ہوں میں کربلا ٹی وی چینل کی پوری ٹیم کی جانب سے اور بند حقیر کی جانب سے. بہرحال آپ کا شکریہ کرتے ہیں اور آپ کی خدمت میں خداحافظی کرتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ سے پھر استفادہ کر سکیں. انشاءاللہ سلامت رہیں. جی ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں کربلا ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. چلتے ہیں ایک بریک کی طرف. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادبوا اولادکم علی حبی وحب اہل بیتی والقرآن. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو میری محبت، اہل بیت کی محبت اور قرآن کی محبت کے ساتھ تربیت کرو. جی ناظرین، آپ کے سامنے نسیم کربلا کا یہ پروگرام کربلا ٹی وی کی جانب سے پیش کیا جا رہا تھا، اور اس میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس جو علمی شخصیت اور بڑی قابل شخصیت سے گفتگو جاری تھی. ہم نے اماموں کے بارے میں گفتگو کی، ہم نے انوار امامت، ہم نے کربلا کی اس خوشبو کو محسوس کیا. اور نسیم کربلا کا ہدف ہی یہی ہے کہ آپ کو کربلا لے جائے. اور کربلا چینل کا مین جو ایم ہے اور جو ہمارا ہدف ہے، جو ہمارا ٹارگٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کربلا والوں کو کربلا لے جائیں، اور کربلا کے اس ماحول میں آپ کے ساتھ یہ ہمارا رابطہ بنا رہے گا. کل پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے حرم کریم اہل بیت سلام اللہ علیہ سے پروگرام یا کریمہ کے حوالے سے. اور انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز کا انتظار رہے گا، اور ان کالز میں آپ سے آپ کا میزبان بند حقیر زین العابدین خوئی آپ سے جو ہے وہ اس میں خاص طور پر مجھے یہ سعادت حاصل رہے گی کہ آپ کو بی بی کے حرم میں سلام کر کے اور اپنا پیغام وہاں پہنچانے کا موقع ملے گا. اور مجھے یہ سعادت رہے گی کہ آپ کی آواز کو حرم اہل بیت میں پہنچایا جائے. یہ حرم اہل بیت ہے جسے معصومین نے سارے آل رسول کا اور سارے اہل بیت کا حرم کہا ہے. اس میں بھی ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کا یہ ساتھ جڑا رہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی
یا نبی یا نبی. ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی. ہزاروں آیتیں خالق کی ہے بڑی سے بڑی. نہیں ہے کوئی نشانی میرے نبی سے بڑی. ہزاروں